بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حضرات محترم علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ میں بھی چند منٹوں میں موضوع کی مناسبت سے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کروں. بزرگوں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی، یعنی جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی، آپ پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا، یہ 40 سال کی زندگی ہے. اور اس 40 سال میں آپ نے مکہ میں ایک وقار حاصل کیا، ایک اعتبار حاصل کیا. پیارا نوجوان مکہ کا کون؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صادق و امین کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے سہاروں کا سہارا کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کب؟ جب آپ پہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے، آپ مبعوث نہیں ہوئے ہیں، آپ کی نبی اور رسول کی حیثیت ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. اگرچہ آپ پیدائشی طور پہ نبی اور رسول ہیں، بلکہ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا. خود آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام بین الماء والطین، آپ کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. ان صفات کا چرچا تھا مکے میں کہ وہ پیارا نوجوان، وہ بزرگ نوجوان، وہ صالح نوجوان. آپ یاد کیجئے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یعنی اس کی دیواریں سیلاب کی زد میں آ کر کے ٹوٹ گئی تھی اور اس وقت تعمیر ہو رہی ہے، اب معاملہ یہ ہوا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا؟ اس لیے کہ حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر، وہ علامتی پتھر، وہ گناہوں کو چوسنے والا اللہ کے حکم سے وہ پتھر، اس کو کون لگائے گا؟ مکہ کا قبائلی نظام، ہر شخص یہ چاہتا تھا، ہر سردار یہ چاہتا تھا کہ وہ اس پتھر کو نصب کرنے کا اعزاز حاصل کرے. لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تیار ہوتے ہیں اور اس جھگڑے کو آپ دور کرانے کے لیے حکمت عملی تیار کرتے ہیں کہ بھائی آپ لڑے نہیں، آپ جھگڑے نہیں، آپ ایسا کیجئے کہ سب سے پہلے کل صبح خانہ کعبہ میں جو داخل ہوگا اسی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اس حجر اسود کو، اس پتھر کو دیوار میں نصب کر سکے. اللہ کی شان. اگلے کل جو شخصیت سب سے پہلے داخل ہوتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. لیکن آپ جلد بازی نہیں کرتے، آپ تمام سرداروں کے آنے کا انتظار کرتے اور ایک چادر منگائی جاتی ہے اور اس میں حجر اسود رکھا جاتا ہے اور تمام سرداروں کو مونچھ اونچا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ آپ سارے لوگ مل کر کے اس چادر کو اٹھائیے، اور پھر آخری کام ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کے لگا دینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگاتے ہیں. آپ یاد کیجئے تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان سارے سرداروں نے دیکھا کہ یہ محمد سب سے پہلے آج آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ھذا الصادق الامین رضیناک، یہ صادق و امین ہے، ہم آپ سے راضی ہیں، آپ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ حجر اسود لگائیں گے.
یہ شناخت یوں ہی نہیں بنی. ابھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، لیکن آپ نے اپنی وفا شعاری سے، اپنی پاک بازی سے، اپنی راست گفتاری سے، اپنے سچے چلن سے، اچھی عادتوں سے اور اپنی نظر کی حفاظت سے ایسی شناخت آپ نے بنائی. جب وحی کے نزول کا سلسلہ جاری ہوا تو وحی ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ انسان کے لیے اس کا اٹھانا ممکن نہیں، چونکہ یہ کلام رب العالمین ہے اور اس رب عالمین کے کلام میں اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس بوجھ کو ہلکا کیا، لیکن کتنا ہلکا کرنے کے باوجود اس کا بھاری پن محسوس ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب وحی آئی، آپ واپس تشریف لائے ہیں اور واپس آنے کے بعد کپ کپا رہے ہیں اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہیں، پسینے چل رہے ہیں. اما عائشہ سے، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، اے خدیجہ ہمیں چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو. آپ جو اور ہم محبت میں کہتے ہیں کملی والے نبی، وہ کملی والا کیا ہے؟ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اماں خدیجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کملی اڑا دو، مجھے لحاف اڑا دو، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے اپنی جان پر خوف آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. اس خطرے کا اظہار کرتے ہیں تو جو ہی ادھر سے خطرے کا اظہار ہوا، یوں ہی اماں خدیجۃ الکبریٰ آپ کی چہیتی غمگسار بیوی کیا کہتی؟ واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں نہیں ضائع ہونے دے گا؟ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ ابھی تو نبوت ملی ہے، ابھی ایسے کوئی کارنامے نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نہیں، بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے ہیں اس 40 سال کے عرصے میں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، پہلی دلیل انہوں نے پیش کی، آپ کو اللہ اس لیے برباد نہیں کرے گا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حق حقوق کو ادا کرتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور تہی دستوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کماتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، کما کر کے، کوڑ کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے آپ کھلاتے ہیں اس کو. جو فاقے میں مبتلا ہیں اس کے فاقے کو، اس فاقہ کشوں کو کھلاتے ہیں آپ، اور مظلوموں کی آپ مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کے آپ سہارا. لہٰذا جو بے سہاروں کا سہارا ہوگا، رشتہ داروں کے حق حقوق کو ادا کرے گا، فاقہ کشوں کو کھلائے گا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرے گا. وَتُقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ 4-5 دلیلیں انہوں نے پیش کی. یاد رکھیے کہ سیرت نبوی کی اصلی معنویت یہ ہے کہ یہ وہ انسانی صفات ہیں جس کی بنیاد پہ حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا. ان صفات کو اگر ہم اپنے اندر جگہ دیں، ان صفات سے اپنے کو متصف کرے، ہماری جوانیاں اس میں گزرے، ہمارا بڑھاپا اس میں گزرے، ہمارا بچپنا اس میں گزرے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی. اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے کہ وہ پودا جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اما ينفع الناس، کہ جو لوگوں کے لیے نفع رساں ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں قرار پکڑتا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، خیر الناس من ينفع الناس، کنز العمال کی روایت ہے کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوں. تو ہم نفع پہنچانے والے بنیں، جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنیں، جھگڑے کی آگ جہاں بھڑک رہی ہو وہاں پہ پانی ڈالنے والے بنیں، جھگڑوں کو بڑھانے والے نہ بنیں. یہ اصلی معنویت ہے. یہ زمانہ جب کہ ذات برادری
اونچ نیچ کے جھگڑے عام ہو رہے ہیں، آئیے فتح مکہ کا وہ اعلان یاد کریں، اور خاص طور پہ حجۃ الوداع کا وہ اعلان یاد کریں جب آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، ولا لابیض علی اسود، کسی اجلے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو اجلے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ کے حکموں کو سب سے زیادہ ماننے والا ہے۔ لہٰذا اسلام کی اس وحدت کے سبق کو، اسلام کے اس عدل کے سبق کو، اسلام کے اس مساوات کے تعلیم کو پوری دنیا میں عام کریں۔ آج دنیا سسک رہی ہے، اسلام آب حیات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آب حیات ہے۔ یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی، یہ انصاف کرنا تقوی کے قریب تر ہے۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ اور حق اور انصاف کے علم کو بلند کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اصلی معنویت ہے سیرت نبوی کی، اور ہر شخص اس کو مانتا ہے کہ عدل کی ضرورت ہے۔ جس سماج میں عدل ہوگا، جس سماج میں مساوات ہو، جس سماج میں انصاف ہو، جس سماج میں عزت ہو، جس سماج میں نہ برابری نہ ہو، وہ سماج آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگو مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ معلم کائنات ہیں، آپ نے پوری کائنات کو ملے اعلیٰ سے علم حاصل کر کے پوری کائنات میں علم بانٹا۔ اپنے بارے میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والے ہیں، ہم سب علم کو بانٹنے والے بنے۔ یہ امت جہالت کا شکار ہو گئی۔ اس ملک میں ہماری جو تعلیمی صورتحال ہے بہت کمتر ہے، اور ہماری حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو اور آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ آپ معلم تھے، معلم کی امت جاہل ہو یہ ہو نہیں سکتا ہے، یا امتی ہونے میں قصور ہے یا سمجھداری میں قصور ہے۔ لہٰذا ہم معلم کائنات کی امت کی حیثیت سے پوری دنیا میں علم کو تقسیم کرنے والے بنے۔ کب بنیں گے؟ جب خود ہم اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں گے۔ اسلام کی پہلی وحی اقرا ہے کہ پڑھو، پڑھنے کا حکم ہمیں سب سے پہلے دیا گیا ہے۔ لہذا جب ہم پڑھیں گے تب پڑھائیں گے، جب پڑھیں گے ہی نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ لہٰذا سیرت نبوی کی اصلی معنویت یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کو جہالت کے دلدل سے نکالیں اور اس میں نابرابری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا احترام ہو، ظلم سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور وفا شعار بنیں، عدل شعار بنیں، عدل کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ ظلم و ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ ظلم جو ہے یہ اندھیرے ہیں، یہ تاریکیاں ہیں، یہ قیامت کے دن بھی تاریکیاں ہوں گی، اور یہ سماج کو بھی اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان چند گزارشات کے ساتھ میں اس پروگرام کی آخری کڑی حضرت قاضی شریعت مولانا زین العابدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں، لیکن ان سے پہلے چند نعتیہ کلمات پیش کرنے کے لیے جناب مفتی نفیس صاحب کو مدعو کرواؤں آئیں، چند کلمات پیش کریں۔